خداوند آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری دعا ہے کہ خداوند کا کلام آج کی چھوٹی سی میڈیٹیشن جو ہے وہ آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرے، میری زندگی کو تبدیل کرے۔ اور ڈیفینیٹلی جب ہم خداوند کا کلام پڑھتے ہیں تو پہلے جو کلام وہ شیئر کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کلام سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کلام سے برکت اس کو ملتی ہے اور اس کی زندگی میں کام ہوتا ہے، خدا کام کرتا ہے۔ تو آج میں آپ سب کو ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں میسج۔ اگر ہم اس کو دیکھیں مقدس مرکز رسول کے مطابق لکھا گیا انجیلی بیان، اس میں لکھا ہے کہ پھر اس نے کہا کہ ہم خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دیں اور کس تمثیل میں اسے بیان کریں۔ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، مگر جب بو دیا گیا تو اگ کر سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے سائے میں بسیرا کر سکتے ہیں۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی خطائیں بخشی جائیں۔ آج کا یہ کلام، یہ باتیں، سب سے پہلے دیکھیں خدا کی بادشاہی کیا ہے، جہاں پہ خدا ان کا سایہ ہوتا ہے، جہاں پہ خدا ان کے احکامات، یہاں کی خدا ان کی بادشاہی ہوتی ہے، جہاں پہ خدا ان کے احکامات کے مطابق زندگیاں بسر کی جاتی ہیں، تو اس وقت وہ خداوند کی بادشاہی وہاں پہ داخل ہو جاتی ہے۔ خداوند کی بادشاہی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں جہاں کوئی چرچ ہے یا کوئی اور عبادت گاہ ہے تو وہاں پہ خداوند کی بادشاہی ہے، نہیں۔ خداوند کی بادشاہی ہر اس جگہ پر قائم ہو جاتی ہے جب اور جہاں خداوند کے احکامات کی تعمیل ہوتی ہے۔ اور یہ جو چھوٹی سی دانہ، جو رائی کے دانہ جسے ہم کہتے ہیں سرسوں کا دانہ، اگرچہ یہ چھوٹا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا بیج ہوتا ہے، لیکن جب یہ بڑا ہوتا ہے تو ایک پودا بن جاتا ہے۔ تو اس کی تشبیہ کیوں دی گئی؟ کیونکہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، یعنی کہ چھوٹا سا جب آپ ایمان جب شروع ہوتا ہے، جب آپ خداوند کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی زندگیوں میں خدا بہت کام کرتا ہے۔ اب یہ ہے بیج بوئیں اور اس کو بڑھتا دیکھیں، یہ آج کے میڈیٹیشن کا عنوان ہے۔ خدا یسوع مسیح نے خدا کی بادشاہی کی زمین بیج بونے سے تشبیہ دی ہے۔ یسوع نے کہا جب بیج بویا جاتا ہے تو پودا بنتا ہے، جب بیج بویا جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ پودا بنتا ہے۔ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ وہ کبھی کبھی بڑھتا ہے اور یا اگر خدا کی مرضی ہو تو وہ پودا بنتا ہے، نہیں۔ جب بیج بویا جاتا ہے تو پودا بنتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ وہ پودا بنتا ہے اور بڑھتا ہے۔ خدا کے اصول ہمارے اصولوں سے مختلف ہیں، وہ ایک دن اوپر اور دوسرے دن نیچے نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ یکساں ہیں اور ہمیشہ کام کرتے ہیں۔ ہم اکثر مایوس ہوتے ہیں، ہم ارد گرد دیکھتے ہیں، ماحول کو دیکھتے ہیں، بہت سی ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو شاید ہمیں سمجھ لاتی کہ یار یہ تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن جب ہم خداوند کا کلام کا بیج بوتے ہیں تو وہاں پہ بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن خداوند کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ خداوند کا کلام، خداوند کی باتیں، خداوند کا پاک روح وہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اچھی زمین، اچھا بیج اور اچھا پانی ہے تو یقیناً وہ بڑھے گا۔ اب یہ جو لوازمات کیا ہیں؟ اچھی زمین، یہ اور بھی ہے کہ جو اچھی زمین پر بویا جاتا ہے وہ پھل لاتا ہے، وہ 60 گنا، 70 گنا، 80 گنا، 100 گنا پھل لاتا ہے۔ اور اس کے اگر بیج اچھا ہو، یعنی آپ پوری ایمان کے ساتھ خدا کا کلام کسی کو شیئر کرتے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ، اپنی باتوں کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ ہی غلط کام کرتے ہیں، آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں جو شاید اگر آپ سوچتے ہوں تو شاید آپ کو ہی وہ ٹھوکر کا باعث بنے کہ یہ میں نے کیوں ایسا کیا، تو خدا ان کے قریب آئیں، خدا ان کی قربت میں آئیں اور ایسا کام کریں جس سے آپ کی زندگیوں سے نظر آئے کہ آپ خدا ان کے لوگ ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی مشکل ہے تو پریشان نہ ہو، بلکہ بیج بوئیں۔ آپ بیج کو پیسے، وقت یا کسی اور ذریعے سے بو سکتے ہیں، آپ اسے کسی بھی طرح بوئیں، بس یہ خیال رکھیں کہ آپ نے اسے اپنے ایمان سے زندگی دینی ہے۔ ایمان سے زندگی دینا، ایمان کے ساتھ ساتھ آپ نے حمد و ثنا اور پرستش بھی کرنی ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ آج اپنے ذہن میں رکھیں کہ خداوند کا بیج بوئیں
کسی کی خدمت کریں، کسی کی مدد کریں، کسی کو اپنی باتوں کے ساتھ شیئر کریں خدا کا کلام۔ جی، تو ایمان کے ساتھ ساتھ آپ نے حمد و ثنا اور پرستش بھی کرنی ہے۔ پرستش صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہوتی، آپ دل ہی دل میں، آپ جب ہم خدا کے گھر میں جاتے ہیں، ایک مخصوص جگہ پہ جاتے ہیں، تو ہم خدا کی حمد و ستائش کرتے ہیں اور کھل کے کرتے ہیں۔ اور آپ یہ ضرور کہیں کہ خداوند، جب میں اپنی چیزیں تجھے دیتا ہوں تو میں اپنا آپ بھی تجھے دیتا ہوں۔ جب ہم خداوند کے گھر میں کچھ ہدیہ دیتے ہیں تو آپ ہدیہ نہیں بلکہ خداوند کو اپنی زندگی دیتے ہیں، خود آفر کرتے ہیں، میں اپنی روح، بدن اور جان تجھے دیتا ہوں۔ اس بیج پر دعا کریں خوشی سے، خداوند خوشی سے دینے والوں کو قبول کرتا ہے۔ جو بھی آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، خداوند کے گھر میں کچھ دیتے ہیں، تو انسانوں کو نہیں بلکہ آپ خدا کو دیتے ہیں۔ اور یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا، نہ تو ہم یہ کہتے کہ آپ ضرور، یہ خداوند کی بادشاہی ہے، خداوند کا کلام ہے، خداوند کی کام ہے جو ہوتا ہے، اور وہ ضرور بیج بوئیں، اس بیج پر دعا کریں، اسے ایمان، پرستش اور خدا کے کلام سے بھر کر بوئیں۔ آپ یقین رکھیں کہ وہ بڑھے گا اور مضبوط ہوگا، ایک پودا بنے گا، اور اس پودے کے نیچے بہت سے پرندے بسیرا کریں گے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، ہمیشہ خداوند کی قربت میں رہیں اور خداوند سے برکت پائیں۔ آمین۔